بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت آل یاسین کے اندر دوسرا سلام ہے، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیات، یعنی سلام ہو آپ پر اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور اس کی آیات سے آگاہ۔ اللہ کی طرف دعوت دینا یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا، خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دینا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسے یہ حق ہے کہ وہ خدا کے دین کی طرف دعوت دے؟ ہمارے ہاں مکتب حق کا، مکتب اہل بیت، اس میں محمد و آل محمد نے یہ فرمایا کہ خدا کے دین کی طرف وہی دعوت دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود اس منصب پر منسوب کرتا ہے، یعنی پیغمبر اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے منسوب شدہ جو اس کے اوصیاء ہیں، وہ جو ہیں دین خدا کی طرف دعوت دیں گے، جیسے کہ ہمارے ائمہ ہیں۔ اور موجودہ دور میں امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ حقیقت میں داعی اللہ ہیں، اللہ یعنی اس کے دین اور اس کی اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اب امام چونکہ خود پردہ غیبت میں ہیں تو ان کی نیابت میں فقہا اور مجتہدین، جنہیں خود امام زمان علیہ السلام نے اپنے آخری خط میں حجت قرار دیا ہے، یہ ہستیاں جو ہیں وہ خدا کے دین کی طرف دعوت دیں گی۔ بس ہر شخص جو ہے وہ دین خدا کی طرف دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ دین خدا کی طرف دعوت وہ شخص دے جو دین خدا کا عالم ہو، جو دین خدا کو سمجھتا ہو۔ اس طرح تو ممکن ہے کوئی شخص اپنے ذہن میں جو کچھ بھی دین خدا کے بارے میں تصور رکھتا ہے اس کو سامنے رکھ کر دعوت دینا شروع کر دے تو لوگوں کو الٹا دین سے دور کر دے۔ یہ جو ہم دین اسلام کے اندر مختلف فرقے دیکھ رہے ہیں، مختلف مکتب دیکھ رہے ہیں، اور جن میں آپس میں اتنا اختلاف ہے، حتیٰ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، حتیٰ ایک دوسرے کا خون بہانا مباح سمجھتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے دین تو ایک تھا، تو پھر یہ اتنے قسم کے فرقے کیسے بن گئے جو ہر ایک اپنے آپ کو صحیح اسلام سمجھتا ہے؟ تو بس صحیح اسلام کہاں ہے؟ تو پھر اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ کس کی دعوت پر لبیک کہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے جو مکتب اہل بیت دیتا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں ایک ہستی معین کی ہے جو دین خدا کی طرف دعوت دیتی ہے، جو داعی اللہ ہے، اور اسی کی آواز پر لبیک کہیں اور اسی کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں تو پھر صراط مستقیم پر ہیں، پھر ہم دین حق پر ہیں۔ لہذا ہر شخص جو بھی اٹھے اور کہے کہ میں آپ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس کی بات پر عمل کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیں، سورہ احزاب میں 45 اور 46 نمبر آیت میں پروردگار ہمارے پیغمبر کو سب سے پہلے یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو بھیجا بے عنوان شاہد، و مبشرن، اور بشارت دینے والا، و نذیرن، اور لوگوں کو ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ، اور آپ کو بھیجا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسمی طور پر سب سے پہلے جو عہدہ جو داعی کا یا اللہ کی طرف دعوت دینے والا یہ جو عہدہ ہے وہ ہمارے نبی اسلام کو عطا کیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس پر تو سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ تو داعی اللہ ہیں، لیکن اب ان کے بعد کون ہے داعی اللہ؟ مکتب تشیع سے ہٹ کر جو باقی مکاتب ہیں، جیسے اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند، وہابی، بریلوی، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ کوئی بھی
شخص جو ہے وہ جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو وہ خود یا جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں یعنی باقی فقہا کی مدد سے وہ رہبر اسلام بن سکتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے سکتا ہے، اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا جو ہے وہ واجب ہے اور اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ کے اندر کتنے ہی لوگ جنہوں نے جھوٹی خلافتوں کے دعوے کیے، جھوٹی امامتوں کے دعوے کیے، اور امت کو کتنے ہی مکتبوں میں، مذہبوں میں، فرقوں میں تقسیم کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اللہ نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا تھا؟ یقیناً کیا تھا، اور یہ سوال جو ہے وہ تو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام سے بھی ہوا۔ انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ حق جو ہے ہر مسلمان کا نہیں ہے، یہ صرف پیغمبر اور ان کے جو جانشین ہیں، جو بعنوان امام بتائے گئے ہیں، ان کا یہ حق ہے۔ اصول کافی میں ایک مفصل حدیث ہے جس میں ابو عمرو زبیری جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ اللہ اور اس کی راہ میں جو جہاد ہے اس کی طرف دعوت دینا یہ مخصوص افراد کا کام ہے اور باقیوں کو یہ حق نہیں ہے، یا جو بھی اللہ کی توحید اور اس کے پیغمبر کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مباح ہے کہ وہ اجازت رکھتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، اس کی راہ میں جہاد کی طرف دعوت کرے۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ فقط مخصوص جو گروہ ہے ان کے لیے یہ حق ہے، ہر کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ کام کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہ مخصوص گروہ ہے۔ اب وہ مزید جو ہے وہ مولا سے جو ہے وہ وضاحت چاہتا ہے کہ مجھے مزید بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو معصوم نے کہا کہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں کس کس کو یہ حق دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ حق اپنے آپ کو دیا۔ آپ قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 25 دیکھیں، پروردگار فرما رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ یہ پروردگار ہے جو لوگوں کو دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ دار السلام یعنی وہی جنت، یعنی وہی جنت والی راہ جو ہے، وہی دین حق ہے، اس کی طرف اللہ دعوت دیتا ہے۔ پھر اللہ نے دوسرے مرحلے میں یہ حق ہمارے پیغمبر کو دیا، جیسے اس سے پہلے ایک آیت آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، ایک اور آیت، اور یہ دوسری آیت جو ہے یہ سورہ نحل کی 125 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے نبی لوگوں کو جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے اور ان کو موعظہ کر، ان کو درس دے، درس اخلاق دے، اور اگر بحث کرنی ہے، دلیل دینی ہے تو اچھے انداز سے دے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے یہ حق قرآن مجید کو بھی دیا ہے۔ پروردگار جو ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 9 میں فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے زیادہ مستحکم ہے، محکم ہے، استوار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
یدعون الی الخیر، کہ تم میں سے ایک ایسی امت جو ہے وہ ہوگی، ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ اور یہ آیت جو ہے آل عمران کی 104 نمبر آیت۔ اب یہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں معصوم علیہ السلام کا فرمان ہی بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت ہے کہ جو حرم الہی کے ساکن ہیں، اور جنہوں نے کبھی بھی اللہ سے ہٹ کر کسی اور معبود کی عبادت نہیں کی۔ اور یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت کی، اور ان پر واجب تھا خدا کی طرف دعوت دیں، جس طرح کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعوت دی۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے ناپاکی کو دور کیا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر سورہ حج کی آیات 39 اور 40 میں ہوا ہے۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے پیروکار، جو کچھ بھی دنیا میں کفار، مشرکین، ظالموں کے پاس ہے وہ ان کا حق تھا، ان سے زبردستی انہوں نے لیا ہے۔ ان ظالموں کو حق نہیں ہے رہبری کا، حق ان کا ہے، اور اللہ جو ہے ان کا یہ حق انہیں واپس لوٹائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد، کوئی شخص جس کا ایمان کامل نہ ہو اور وہ رہبری کا دعویٰ کرے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا دعویٰ کرے، وہ ظالم ہے، اس سے لڑنا چاہیے تاکہ وہ توبہ کرے۔ اس طرح کے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور انہیں جہاد کی اجازت ہو، کیونکہ یہ وہ مظلوم مومن نہیں ہے کہ جن کا یہ حق تھا۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اوصیاء پیغمبر ہیں کہ جنہیں قرآن اللہ کے دین کی طرف دعوت اور جہاد کی طرف دعوت دینے کا حق دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو حقیقی داعی اللہ ہے، خدا ان کی معرفت ہمارے دلوں میں ڈالے، ہم ان کی اطاعت کریں اور صحیح دین حق تک پہنچیں، صراط مستقیم تک پہنچیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔